أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط المستقیم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ صراط کے حوالے سے قرآن مجید کی سب سے بڑی جو صورت ہے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ میں گویا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا مکمل خلاصہ بیان کیا ہے، اور سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جس چیز کو ڈیٹیل سے تذکرہ کیا ہے وہ صراط ہے، راستہ ہے، اور راستے کو اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب راستے کا اسی عظیم صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے راستے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ایک ہے صراط المستقیم، جس کو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ایک ہے صراط المغضوب علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا۔ اور تیسرا راستہ ہے صراط الضالین، گمراہ لوگوں کا راستہ۔ تو یہاں پہ صراط کا اللہ رب العالمین نے اسی مختصر سی صورت میں اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل بیان کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی راستے کا قسم ہے جس راستے پہ چلنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور صراط المغضوب علیہم، اس راستے پہ چلنے سے، اس کی طرف جانے سے، اس کی طرف جھانکنے سے منع کیا گیا ہے، اور صراط الضالین، اس پر بھی چڑھنے سے رب العالمین نے منع کیا ہے۔ گویا صراط مستقیم کے حوالے سے انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عالم، ایک صراط مستقیم کے بارے میں علم رکھنے والے، اور دوسرا جاہل، صراط مستقیم کے حوالے سے لا علمی کا شکار جو افراد ہیں، جو لوگ صراط مستقیم کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے۔ ایک صراط مستقیم کے بارے میں علم رکھنے والے، دوسرے وہ گروہ جو صراط مستقیم کے علم نہ رکھنے والے۔ پھر جو علم رکھنے والے ہیں، علم رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے آگے ان کے بھی 2 قسمیں اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک اس صراط مستقیم پہ علم رکھنے کے بعد عالم عامل، علم رکھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنے والا ہے۔ ایک ہے عالم جاہد، صراط مستقیم کا علم تو رکھتا ہے لیکن صراط مستقیم کا وہ انکاری ہے۔ اب انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکار وہ صراط مستقیم کے علم رکھتے بھی ہے اور صراط مستقیم پر عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، یعنی صراط مستقیم کے عالم بھی ہے اور صراط مستقیم کے عامل بھی ہے۔ ایک ہے عالم، علم رکھنے والا، ایک ہے عامل، اس علم پر عمل کرنے والا۔ اس کے مقابلے میں جو یہودی ہے، وہ صراط مستقیم کے بارے میں علم رکھتے ہیں لیکن جاہد، علم رکھنے کے باوجود وہ اس صراط مستقیم کے انکاری ہے، اس پر چلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ایک ہے علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے۔ اب علم رکھنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک عمل کرنے والے، ایک عمل نہ کرنے والے، اور ایک ہے صراط مستقیم کے بارے میں بالکل بے خبر لوگ جو عیسائی ہے، جنہیں قرآن مجید نے ولا الضالین کہا۔ وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن بغیر کسی علم کے کرتے ہیں۔ یہودی علم رکھنے کے باوجود انکاری ہے، ایمان والے انبیاء اور انبیاء کے پیروکار علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس راستے کے وہ راہی ہے۔ یہودی علم رکھنے کے باوجود وہ اس
راستے کے انکاری ہیں، اور ایک ہے عیسائی جو علم بھی نہیں رکھتے اور اس راستے پر بھی گامزن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ صراط کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ صراط مستقیم ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اب صراط مستقیم کی نسبت اپنی ساتھ کیا ہے، اللہ کی طرف کی ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، اے اللہ تو نے جن پر انعام کیا۔ اب مغضوب علیہم اور وللضالین کے جو راستے ہیں، اس راستے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا گیا۔ اسی لیے ہر خیر کی نسبت ہم کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اور شر کی نسبت باوجود اس کے خیر اور شر کے خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کیا جائے۔ جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی تعارف بیان کرتے ہوئے فرماتے الذی خلقنی فہو یہدی، اللہ وہ ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، مجھے ہدایت دینے پر بھی قادر وہی ہے۔ وَإِذَا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے۔ لیکن پھر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار میں ہوتا ہو شفا وہ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ بیمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کیا جائے۔ تو وَإِذَا مَرِضْتُ، جب بیمار میں ہوتا ہو، فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہ دیتا ہے۔ یہاں پر بھی صراط الذین انعمت علیہم، اب صراط مستقیم کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف، جبکہ مغضوب اور ضالین کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اب انعمت علیہم، کل ہم پڑھ چکے ہیں صراط مستقیم کے دونوں جانب مختلف دیواریں لگے بنے ہوئے ہیں، اور ان دیواروں پہ دروازے لگے ہوئے ہیں، دروازوں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے، وہ اس دروازے سے داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، حفت الجنت بالمکاری، جنت کو ناپسندیدہ امور، جو انسان کی طبیعت کے اوپر جو کام گراں گزرتا ہے، ان کاموں سے جنت کے راستے کو مزین بھر دیا گیا ہے۔ اور وہ حفت النار بالشہوات، اور جہنم کے جو راستے ہیں وہ شہوات ان پرکشش راستوں سے بھرا ہوا ہے جن کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اور اب وہ راستے کون سے ہیں؟ شرک، بدعات، خرافات، رسم و رواج، زناکاری، بے حیائی، رشوت، سود، ڈکیتی، چوری، یہ سارے کے سارے، بد اخلاقی، جھوٹ، غیبت، چغلی خوری، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ وہ راستے ہیں جو جنت کے راستے میں حائل، یہ سارے کانٹے ہیں۔ انہی کانٹوں سے اپنے آپ کو بچ کر نکلنے کا نام یہ تقوی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے، عالم صحابہ کرام میں سے تھے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جن سے قرآن مجید سننے کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ ابی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابی مجھ پر قرآن پڑھو۔ ابی آگے سے فرماتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزلت، اے اللہ کے حبیب کیا میں آپ پر قرآن پڑھ کے سناؤں؟ کیا میں آپ کی آگے تلاوت کروں؟ وعلیک انزلت، جبکہ قرآن آپ پر ہی نازل ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ابی تو میرے اوپر قرآن پڑھ کر سنائے گا۔ پھر فرمایا ابی اللہ کا حکم ہے۔ تو ابی فرماتے اللہ سمانی، اے اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو سیدنا ابی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کی وجہ سے رو پڑے، اور نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ میں یہ اعلان کر رکھا تھا
تم قرآن مجید استقرأوا القرآن من 4 4 لوگوں سے قرآن مجید پڑھ لیا کرو. قرآن مجید کی قرات، قرآن مجید کی تجوید ان 4 صحابہ سے پڑھ لیا کرو، سیکھ لیا کرو. من عبد اللہ بن مسعود وابی بن کعب ومعاذ بن جبل وسالم مولا ابی حذیفہ. ان 4 افراد سے قرآن مجید پڑھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو حکم دیا تھا. ان میں سے یہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے عالم ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات میں کر رہا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے، ابی مت تقوی، ابی تقوی کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن، تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اما مشیت عرض شوکن، امیر المؤمنین کبھی کانٹے دار خاردار جاڑیوں سے کبھی آپ کا گزر نہیں ہوا؟ امیر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں، خاردار جاڑیوں سے کئی بار گزر ہوا ہے. کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے خود بیان کرتے ہیں کہ آپ خطاب کی اونٹ چڑھایا کرتے تھے اور کہتے تھے وَكَانَ فَزًّا غَلِيظًا، میرے باپ خطاب انتہائی سخت مزاج کا، تند مزاج کا آدمی تھا. اگر میں غلطی کرتا تو مجھے مارتا، اگر میں ٹھیک کام کرتا مجھے کام کرا کرا کے تھکا دیتا. امیر عمر رضی اللہ عنہ غالباً حج سے واپس آ رہے ہیں اور اس وادی سے امیر عمر کا گزر ہوتا ہے جس پہ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے خطاب کی اونٹ چڑھایا کرتے تھے اور اس وادی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اللہ کا آج میرے اوپر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب میں خطاب کی اونٹ ان وادیوں میں چرایا کرتا تھا، جب میں غلطی کرتا تو خطاب مجھے مارتا، وَكَانَ فَزًّا غَلِيظًا، وہ مجھے بہت سخت مزاج کا آدمی تھا، مجھے مارتا جب میں غلطی کرتا، وَيُطْعِمُنِي، اور جب میں صحیح کام کرتا مجھے کام کرا کرا کے تھکا دیتا اور میرے دل و دماغ میں خطاب کا ڈر اور خوف ہوتا. وَالْآنْ أَمْسَيْتُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ، اور آج میں اس پوزیشن پر فائز ہوں. آج عمر کے ڈر کفار کے دل و دماغ میں ہے لیکن میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹ چرایا کرتے تھے مختلف وادیوں میں، تو فرمانے لگا ہاں خاردار جاڑیوں سے کئی بار گزر ہوا ہے. تو ابی فرماتے ہیں تو امیر آپ ان خاردار جاڑیوں کو کیسے عبور کرتے؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے کو سمیٹ کر میں ان خاردار راستوں سے گزرتا ہوں. تو ابی فرماتے ہیں ذاک التقیٰ، یہ وہ تقویٰ ہے. صراط مستقیم کی اس طرف بھی خاردار جاڑیاں ہیں، اس طرف بھی خاردار جاڑیاں ہیں، اور ہر جاڑی، ہر کانٹے آپ نے جو کپڑا پہن رکھا ہے اس کپڑے کو کھینچنے کے لیے تیار ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو سمیٹ کر نہیں چلو گے تو آپ پھسل جاؤ گے، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے. تو یہاں پر بھی صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان خاردار جاڑیوں سے اپنے آپ کو، شہوات کی خاردار جاڑیاں، بدعات خرافات کی خاردار جاڑیاں، اسی طرح زناکاری کے، بے حیائی کے، عریانی کے، جھوٹ، فریب، مکر، دجل، ان تمام خاردار جاڑیوں سے اپنے کپڑے سمیٹ کر اپنے آپ کو بچا کر جنت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے. تو اب صراط المستقیم، اللہ اس راستے پر اللہ تو ہمیں گامزن ہونے کی توفیق دے. وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط المستقیم. صراط مستقیم ہے. اللہ رب العالمین صراط مستقیم پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اوپر انشاءاللہ ہم مختصراً گفتگو کر کے اس صورت کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.